حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہاوش خان. پروگرام ہے یہ حیا علی الفلاح اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، آپ سب کی دعائیں ہیں. الحمدللہ رمضان کی برکتیں ہیں جو حاصل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آگے بھی مزید برکات عطا فرمائیں گے. رمضان کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کا جب بھی ہمارے اوپر ایک کرم ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ اپنا احتساب بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر نظر ڈالنا شروع کرتے ہیں. پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم لیک کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم غلطیاں کرتے آ رہے ہیں اپنی زندگی میں. اور پھر ظاہر سی بات ہے بندہ متلاشی ہوتا ہے، خواہش کرتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنی زندگی کو بدل سکے، پازیٹیو اپنی زندگی میں کچھ چینجز لے کر آ سکے. یہ ایک بڑا مشکل ایک کہنا چاہیے کہ عمل بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں اندازہ لگا پا رہے ہوتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو اتنی کوتاہیاں اتنی غلطیاں کی ہیں. تو اگر ہم زمانے کی نظر سے دیکھیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسانی ایک جو ہماری سائیکی اس کے تحت دیکھیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت مشکل چیز ہے کہ جتنا کچھ ہم کر چکے ہیں اب کہاں ہمیں اطمینان، کہاں ہمیں سکون ملے گا، کہاں ہم ایسا ممکن ہو سکے گا کہ ہم اپنے آپ کو یکسر طور پہ چینج کر سکیں اور یہ پازیٹیو چینج ہماری لائف میں آ جائے. تو اس معاملے میں میں جاننا چاہوں گی کہ کس طرح کا ایک جب ہم لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے ہماری؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو دیکھیں رمضان میں ہمارے دل اللہ نے کے فضل سے نرم ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم سن رہے ہوتے ہیں راتوں میں اور قیام اللیل میں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر درس و تدریس کے اندر شرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر روزے کے ذریعے ہمارے نفس کو جو ہے نفس ہمارا کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جو گرفت ہمارے اوپر ہوتی ہے اس کو ڈھیلا کرتے ہیں. تو انسان کے اندر لامحالہ جو ہے وہ اچھائی کی خواہش اور آخرت کی ایک تمنا اور اس کے اندر کامیابی کی خواہش جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو یہ جو ہے اس کے لیے جو جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس پوائنٹ کو اللہ تعالیٰ توبہ کہتے ہیں. قرآن نے اس کو کہا گیا توبہ. توبہ کے معنی ہی ہیں پلٹنے کے. تو انسان یعنی کہ جس رستے پہ آگے نکل آیا ہے اور اس کو پتہ لگا کہ یہ تو صراط مستقیم نہیں تھی، یہ تو میں کسی غلط رستے پہ آ گیا اور اب اس کو احساس ہوا ہے تو وہ وہاں سے پلٹے اور وہ پلٹے اللہ کی طرف. توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف پلٹو. اور جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس کی طرف پلٹتا ہوں. تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں. اللہ توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ پلٹنا. تو انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت جو ہے پھر انسان کے اوپر کرتے ہیں. تو یہاں سے تبدیلی کا عمل جو ہے انسان کے اندر کا شروع ہوتا ہے. یہاں سے جب ہم پلٹنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے شروع کریں گے توبہ سے. اچھا، تو توبہ ہمارے ہاں ویسے مطلب ہم استغفر اللہ کہنے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک توبہ ہوئی، لیکن اصل توبہ جو ہے وہ اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے سنا کہیں پہ ایک شخص پکار رہا تھا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ توبہ جو ہے یہ جھوٹی توبہ ہے اور اصل توبہ یہ ہوتی ہے. تو کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان جس عمل کے اوپر جو اس نے کیا ہو، جو غلط عمل تھا، اس کے اوپر وہ نادم جو محسوس کرے، ندامت محسوس کرے اور سچے دل سے ندامت ہو اس کو کہ میں نے یہ عمل کیا تھا. اور پھر اس کے اوپر وہ اس بات کا ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے اور معافی طلب کرنے کے بعد وہ اس بات کا عہد کرے کہ میں نے یہ عمل دوبارہ کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو وہ توبہ بھی ہوتی ہے نا کہ جی چلیں اس دفعہ کے لیے توبہ. ہمارے ہاں مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم نہیں وہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی تو یہ ٹھیک ہے تھوڑی سے ابھی کے تک کے لیے جو میں نے کیا اس کے لیے توبہ، آئندہ میں نیکسٹ ویک سے دوبارہ شروع کروں گا. تو ایک شاعر نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا
کہ شاید ابھی نہ پہنچی ہو باب کلیم تک. ابھی تک شاید وہ جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے جس باب سے, تو شاید ابھی تک وہاں نہ پہنچی ہو میری توبہ, تو ساقی ذرا سی اور دے, توبہ سفر میں ہے. ابھی میں نے توبہ تو کر لی تھی, لیکن ابھی تک توبہ ہے وہاں پہنچی نہیں ہو, ابھی تھوڑی سی اور پی لیں پھر توبہ کر لیں گے دوبارہ سے. یا پھر وہ کہ بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی, توبہ کر کے توڑ ڈالی جائے گی. تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں کہ یہ بس اس دفعہ تک کے لیے توبہ ہے, آئندہ میں دوبارہ جب یہ کروں گا پھر دوبارہ توبہ کر لوں گا, یہ نیت توبہ کے لیے غلط ہے. اس وقت میں جو انسان نے توبہ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ اس کام کا کبھی بھی اعادہ نہیں کروں گا, دوبارہ کبھی اس کو نہیں دہراؤں گا. اور پھر بہت ضروری بات یہ ہے کہ پھر وہ ان رستوں کو ترک کر دے جس رستوں پہ چل کے وہ اس گناہ تک جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی محفل میں بیٹھ کے خاص کچھ رشتہ داروں سے مل کے دوسروں کی غیبت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا ترک کر دے. اگر کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گالم گلوچ ہوتی ہے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے, لیکن اگر وہ نہیں ہوتا ایسا درست تو پھر ان سے الگ ہو جائے, اس گیدرنگ سے الگ ہو جائے. تو ان رستوں کو چھوڑ دیا جائے جن رستوں کے اوپر وہ گناہ جا کے سرزد ہوتا ہے آگے. یہ ہے توبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اور اگر ان جن چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ان میں کہیں حقوق العباد میں بھی انسان نے کوتاہی کی یا زیادتی کی, تو وہاں پہ پھر ان اشخاص سے بھی, ان لوگوں سے بھی توبہ کرنا, یعنی کہ ان سے معافی مانگنے کا جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا کہ جن کا ہم نے حق مارا ہے. یہ ہے انسان کے پلٹنے کی توبہ, اس کی سیلف بیٹرمنٹ کی بگننگ دین کے حوالے سے, کہ وہ اپنے گناہوں کو مانے, ان پہ ندامت اختیار کرے, ان کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, اور پھر ان تک جانے والے تمام رستوں کو بھی ترک کر دے. صحیح. نیک لوگوں سے تو یہ توقع بالکل نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی, کیونکہ دیکھیں جو جتنا نیک ہے نا وہ تو بیچارہ اپنے ہی احساس ندامت میں اتنا ہی نیچے ہوگا. نہیں, ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نیک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں, اور ایک جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہماری کسی حد تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب لوگ سمجھ لیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں, تو سوسائٹی ان کو وہ اسٹیٹس دیتی ہے. اللہ کی نظر میں تو ہر کسی کا اپنا ایک الگ مقام ہے. جی, تو اب دیکھیں وہ تو پھر جھوٹ اور ملمہ سازی ہے نا, تو وہ تو نیک ہے نہیں. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہرحال ہم خدا کے مرتبے کو خدا تک رکھیں, اور لوگوں کا جو مرتبہ ہے وہ لوگوں سے ہم صلاح لے سکتے ہیں, لوگوں سے ہم بات پوچھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن توبہ تو اصل میں اللہ کے حضور ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تو یہ دیکھیں, یعنی کہ کیا عظیم و شان الفاظ ہیں کہ ہم مفسرین کہتے ہیں اور صحابہ نے کہا کہ اس سے زیادہ امید افزا آیت قرآن کے اندر موجود نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنی پاورفل, کتنی بیوٹیفل, کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, میرے بندے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب عباد کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت محبت سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا نا, تو سب سے پہلے کہا محمدن عبدہ, پہلے میرا بندہ, پھر رسول جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ لے گئے. عبدہ کی جو صفت ہے ان کی, اس کو پہلے لے کر آئے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو محبت کیسی ہے ان سے, میرا بندہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں میرا بندہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا, وہ لوگ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنی جانوں کے اوپر, ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ظلم کرنے والے لوگ, ان سے کہا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ ہی تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تو اس کے علاوہ کون گناہ معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ وسیع کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے, اور یہی انسانیت ہے. انسانیت ہے ہی کہ اس سے غلطیاں سرزد ہوں گی, ورنہ ہم فرشتے ہوتے. اور انسانیت دیکھیں, ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی, اور انہوں نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا.
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، ہمیں معاف نہ کیا، ہم اپنی جانوں پہ خسارے میں ڈالنے والے ہو جائیں گے۔ ایک غلطی اسی وقت ابلیس نے کی، اس کا طرز عمل کیا تھا؟ اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا۔ تو انسانیت کیا ہے، آدمیت کیا ہے؟ آدمیت ہے کہ غلطی ہو اور انسان اللہ کے سامنے دستبردہ کھڑا ہو جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور شیطانیت کیا ہے کہ غلطی ہو اور ہم اس کو کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہیں، ہم کہیں جی اس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے۔